الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، التجا ہے بارگاہ الہی کی اللہ رب العالمین مجھے 100% حق سچ کہنے کی، سمجھا سکنے کی بعد ازان سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو قسم کی اعمال ہے، ایک کو عمل حسنہ اور دوسرے کو عمل سیئہ کہا جاتا ہے، اچھے اعمال اور برے اعمال۔ اور اللہ رب العالمین نے اچھے اعمال کے بدلے میں جنت کی بشارت دے دیا گیا ہے، اور برے اعمال کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی بشارت دے دیا گیا ہے۔ لیکن جو اعمال حسنہ ہے، اچھے اعمال ہے، اس کی بدلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیتیں اتارا ہے اور جنت کی ضمانت دے دیا گیا ہے۔ اور بعض اعمال ایسی بھی ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کرنے کے بدلے میں خود جنت کی ضمانت دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت اپنے طرف سے کسی چیز کو نہیں دیتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنے خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے، کوئی بات اپنے طرف سے کہتے ہیں نہیں، بلکہ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج کا میرا عنوان ہے، آج کا میرا موضوع جو اس مختصر خطبہ جمعے کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے وہ اعمال کرنے والے لوگ کہ جن کے لیے لسان نبوت سے جنت کی ضمانت دے دیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ کچھ ایسے اعمال کو بجا لائیں گے جن کے بدلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی گارنٹی
جنت کی ضمانت دے دیا گیا ہے۔ وہ اعمال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے دے، جنت کی ضمانت دے دے، کیا وہ شخص جنتی ہوگا یا نہیں؟ ضرور ہوگا۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو باتوں کی گارنٹی دے گا، جو بھی بندہ دو باتوں کی گارنٹی دے گا، ضمانت دے گا مجھے، میں اس کی بدلے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ سب سے پہلے چیز، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا، حفاظت کرنے کی گارنٹی دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا اور یہ شخص جنتی ہوگا۔ وہ دو باتیں کون سے ہیں؟ ایک ما بین لحییہ، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، جبڑے کہتے ہیں اس ہونٹ سے لے کر اس کان تک، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی گارنٹی دے گا، اور وہ ہے زبان ہے۔ اور دوسری چیز وما بین رجلیہ، جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ ہے، جو ان دو چیزوں کی گارنٹی دے گا مجھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلی چیز زبان کی گارنٹی دے مجھے، وہ یہ گارنٹی مجھے دے کہ میں اس زبان سے کلمہ کفر نہیں کہوں گا، وہ مجھے یہ گارنٹی دے کہ اس زبان کے ذریعے سے کسی کی عزت کو تار تار نہیں کروں گا، وہ مجھے یہ گارنٹی دے کہ اس زبان کے ذریعے سے کسی کی غیبت نہیں کروں گا، وہ مجھے یہ گارنٹی دے کہ اس زبان کے ذریعے سے کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کا مال نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ جب یہ گارنٹی مجھے دے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دوں گا اس کو۔ یہ بات مشکل ہے کہ یہ زبان جس کے اندر ہڈی نہیں ہے، صرف گوشت کا لٹرا ہے، اتنا نرم ہے، لیکن جب سختی پہ آتے ہیں تو اس کے سامنے کوئی برداشت نہیں کر سکتے، اور اس زبان کے ذریعے سے جو بات نکلتے ہیں یہ دل کے اندر تک جاتے ہیں اور سالوں سالوں تک اس کا زخم اترتے نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہ کہتے ہیں اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہمیں دے دو، جنت کی بشارت لے لو۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اس کی ضمانت دے گا کہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا، اس زبان کے ذریعے سے جنت کی ضمانت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا اس کو۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف ایک شعر منسوب ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، جراحات السنان لها اتهام ولا يلتهما ما جرح اللسان، جو تلوار کا جو زخم ہے یہ ختم ہو جائے گا، چلی جائے گی، لیکن جو زبان کا زخم ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت بڑا لازمی اور سخت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دلنی علی عمل دخلت الجنہ، دلنی علی عمل یقربنی الجنہ۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسے اعمال بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کون سا معاذ؟ یہ جوانی کا نشہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے ہیں، صحابی رسول ہے، معزز شخصیت ہے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جس عمل کے ذریعے سے جنت کا قریب ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ سب سے پہلے توحید کا اقرار کرو اور اس کے بعد
نماز پڑھو، پھر حج، اور پھر زکوٰۃ، اور اس کے بعد روزہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتلاؤں جو ان سب کا دار و مدار اسی بات پر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائے۔ آپ نے فرمایا کف لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھ، اپنے زبان کو حفاظت کر، اس زبان کو قابو میں رکھ، تو یہ سارے اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے، تم جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زبان بڑا خطرناک چیز ہے کہ اکثر لوگ اس زبان کے ذریعے سے جہنم میں جائیں گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم محفلوں میں ہوتے ہیں، مجلسوں کے اندر ہوتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، کیا ہمیں اس بات پر بھی مواخذہ کیا جائے گا؟ کیا ہمیں گرفت کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ کیا تجھے معلوم نہیں ہے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں اندھے منہ الٹے منہ لٹکائے جائیں گے، وہ وجہ کیا ہوں گے؟ اسی زبان کے ذریعے سے ہوں گے، اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں الٹا ڈال دیا جائیں گے، اور جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی زبان ہے۔ اسی لیے اس زبان کی حفاظت کرو۔ جہنم میں جائیں گے اکثر لوگ اس زبان کے ذریعے سے، اکثر گناہ انسان کا ہو جاتے ہیں اس زبان کے ذریعے سے، اس لیے اس زبان کا قابو رکھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھے اس زبان کی ضمانت دے گا، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے گا، میں جنت کی ضمانت کی گارنٹی دوں گا اس کو۔ اور ترمذی کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کی اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ ہم محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، فضول باتیں، بے فائدہ باتیں، غیبت، بہتان، چغلی، ہر قسم کی باتیں ہماری زبان سے نکلتے ہیں، اور یہ زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتے کتنے ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں، کتنے مسلمان بھائی کا زندہ گوشت کھا رہے ہیں ہم، اور یہ زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فضول باتیں، بے مقصد باتیں چھوڑ دو، یا آپ کے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم سورۃ النساء کے اندر سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بلائی نہیں ہے اس محفلوں میں، اس سرگوشیوں میں، اس مجلسوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ کون سے مجلسوں کے اندر؟ بڑے رات کو بیٹھ جاتے ہیں ہم گلیوں کے اندر، محفلوں کے اندر گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان سرگوشیوں کے اندر، ان محفلوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، مگر تین قسم کی محافل ہے، تین قسم کی مجالس ہے، تین قسم کے پروگرامات ہیں، وہ صرف خیر سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ الا من امر بصدقۃ، ایک وہ محفل، ایک وہ سرگوشی، ایک وہ مجلس جس کے اندر اللہ کے دین کے بارے میں یہ دعوت دیا جا رہا ہو کہ اللہ کے دین کے بارے میں اپنا مال لگاؤ، اللہ کے دین کے بارے میں انفاق فی سبیل اللہ کرو، اور دوسرا او معروف، یا کوئی اچھائی کام، کوئی نیک کام، کسی کو دعوت دے رہے، کسی کو مسلمان کر رہے، کسی کو دین کی تبلیغ کر رہے، اگر ایسے محافل ہیں یہ خیر سے بھرا ہوا ہے۔ اور تیسرا چیز او اصلاح بین الناس، یا ایسے محفل ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، لوگوں کی جھگڑوں کو حل کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کی جھگڑوں کو حل کرنے کے باوجود ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی دو مسلمان آپس میں لڑ جائے اور ہم آپس میں گھس جائیں۔ اصلاح کرنا تو دور کی بات ہے۔ جس اللہ نے فرمایا یہ تین مجالس ایسے ہیں جو خیر سے بھرا ہوا ہے۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کا رضا تلاش کرے گا، فضل تلاش کرے گا، اللہ اس کو جنت بشارت دے گا، اس کو فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اجر عظیم عطا کرے گا اس کو۔ تو اس لیے ہم کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنے چاہیے کہ ہمارے محافل، ہمارے زبانوں سے جھوٹ بات نکلتے ہیں یا سچ بات نکلتے ہیں؟ ہماری زبانیں اللہ کی ذکر سے بھرا ہوا ہے یا اللہ کے خلاف، یا ایسے مجالس کے اندر بہتان، چغلی، غلط باتیں ہمارے زبان سے، بے مقصد باتیں نکلتے ہیں؟ تو ہم اپنے ایمان کو، اپنے گریبان کو، اپنی زبان کو دیکھیں،
ہم کس طرح اپنے الفاظ کو اپنی زبانوں پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس انسان کی شخصیت کا پتہ تب چلتے ہیں جب اس کی زبان کھلتی ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کس لہجے کا زبان اختیار کرتے ہیں, کس اخلاق کا ہے, کس ماحول کا رہنے والا ہے. تو اس لیے زبان کی حفاظت کا ذمہ داری لازمی اور ضروری ہے. دوسرا چیز, وما بین رجلیہ, جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری گارنٹی مجھے دے گا, اس کی حفاظت کی میں جنت کی ضمانت دوں گا اس کا. شرمگاہ کی حفاظت, اس کی گارنٹی کہ کبھی بھی میں اللہ رب العالمین کے خلاف کوئی فحاشی عریانی نہیں کروں گا, بے حیائی نہیں کروں گا, زنا نہیں کروں گا, اس کی گارنٹی دے گا مجھے. اس لیے اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ سورہ مومنون کے اندر فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہے, کامران ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, اور جو اپنے زکات بھی ادا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون, اور یہ مومن بھی کامیاب اور کامران ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا. تو جب شرمگاہ کی حفاظت کریں گے, اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی مومن ہے جو جنت کا وارث ہوں گے, جو اللہ رب العالمین جنت کا وارث بنائیں گے ایسے مومنوں کو. تو شرمگاہ کی حفاظت کیوں؟ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے, فحاشی عام ہو جائے, تو اس قوم میں کون سے بیماری آ جاتے ہیں؟ اس قوم میں ناپ تول کی کمی زیادہ ہوگا, لوگوں کے درمیان ناپ تول کی کمی زیادہ ہوگا, بیماری عام ہو جائے گا. ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں قسم بیماری ہے, نئے سے نئے بیماری نکلتے ہیں. یہ اللہ کے احکام کے خلاف جب ہم کام کریں گے, اللہ نے فرمایا جب جس قوم میں زنا عام ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے, تو ایسے بیماری آئیں گے. اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ ان کے جو حکمران ہیں آپس میں لڑیں گے. تو یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کی قریب نہ ہو جا. اللہ نے نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو, بلکہ زنا کی قریب جو اسباب آپ کو لے جاتے ہیں تنہائی میں اختیار نہیں کرو. تنہائی میں گپ شپ اور موبائل کے اندر گپ شپ, ایسے راستے سے اجتناب کرو جو آپ کو زنا کے قریب لے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ زنا نسل کشی ہے. ایک اللہ نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ناحق طریقے سے قتل کرے گا اس کا جگہ جہنم ہے, اس کا سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اور جو شادی شدہ زنا کرے گا اس کا سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے. دونوں برابر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نسل کشی ہے, پورے نسلیں تباہ ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ذمہ داری مجھے دے دو, گارنٹی دے دو, اس دو چیز کی حفاظت جنت کی ضمانت اللہ دے گا آپ کو. اور دوسرا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, میں کفالت پکڑتا ہوں, میں ذمہ دار ہوں اس گھر کا جو جنت کے آس پاس ہے. اس شخص کے لیے اس گھر کا ذمہ دار ہوں, ضامن ہوں جنت کے آس پاس. کس شخص کے لیے؟ انا زعیم, میں ضامن ہوں, ببیت, ایسے خوبصورت گھر کا, فی ربض الجنہ, جنت کے قریب. کس کے لیے ذمہ دار ہوں؟ کس کے لیے ضامن ہوں؟ یعنی میں محمد, میں اس شخص کے لیے ضامن ہوں جنت کے قریب ایک گھر اللہ کی طرف سے لے کر اس کو دوں گا. کس شخص کے لیے؟ صحیح حدیث ہے لمن ترک المراء وان كان محقا, اس شخص کی جو جھگڑوں کو ختم کرے اگرچہ وہ حق پر ہے, اگرچہ وہ حق پر ہے پھر بھی جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں, لڑائی جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی قریب میں اس گھر کا ذمہ دار ہوں, ضامن ہوں, اس کو ایک گھر لے کے دیں گے اللہ تعالیٰ. اور دوسرا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ, جنت کے درمیان اس گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے لمن ترک الکذب وان کان مازحا, میں جنت کے درمیان اس گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑے گا, جھوٹ بولنے کو چھوڑے گا اگرچہ مزاح پر ہو. ہم مذاق پر بات پر جھوٹ بولتے ہیں نا, ہم اس کو ہلکے سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں ذمہ داری دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک ایسے خوبصورت گھر کا جو جھوٹ کو چھوڑے گا, اگرچہ مذاق پر بھی جھوٹ ہو, مذاق پر بھی جھوٹ ہو, اس کو چھوڑے گا. جنت کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس خوبصورت گھر کا.
آج لوگ کہتے ہیں اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گا، اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیسے کماؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا ووٹ کیسے حاصل کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو اقتدار میں کیسے آؤں گا۔ تو یہ سارے باتیں اس لیے ہوتے ہیں، اگر معاشرے میں جھوٹ نہ ہو تو زندگی کیسے گزارے گا ہمارا۔ اسی لیے جب ہم ان باتوں کو بالعکس رویہ اختیار کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دین سے بھی دور کر دیا ہے، ہمیں بھی اس اجر سے بھی محروم کر دیا ہے۔ جھوٹ، اللہ کے رسول نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسِ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ۔ ہلاکت بربادی ہے ایسے شخص کے لیے ہے، تباہی ہے ایسے شخص کے لیے ہے جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ کام تو ڈرامہ بازوں کے اندر ہوتے ہیں، جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں ڈراموں کے اندر صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور لوگ دیکھتے ہیں ہنس ہنس کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یہاں تک کہ مولویوں کے اندر بھی آگے ہے جھوٹ بولنا، منبر محراب پہ بیٹھ جاتے ہیں، فضول قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے عرض کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور لوگ ہنس جائے اس کا دل سخت ہو جائے، 3 مرتبہ فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ایسے شخص کے لیے۔ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ۔ لیکن ایک مذاق ہے، اچھے مذاق بھی ہے کہ جو سچ کہہ کر لوگوں کو ہنسائے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جھوٹ کہہ کر لوگوں کو ہنسائے۔ یہاں تک کہ علماء نے باب بنتا ہے باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیسے مذاق کرتے تھے۔ آپ گھر پہ آئے، ایک بڑھیا گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا بوڑھی عورت گھر پہ نہیں جائے گی، جنت میں نہیں جائے گی۔ تو آپ مسجد کی طرف چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں رو رہی ہے وہ گھر پہ۔ آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو اس عمر میں پہنچ چکی ہوں، دعا کرتی ہوں اللہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو اس لیے پریشان ہوں، رو رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں سچ کہتا ہوں کہ بوڑھی عورت بڑھاپے میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ تو پھر ہنس پڑ جاتے ہیں۔ تو مذاق کا اپنا حد ہوتے ہیں، اچھے انداز میں سچ کہہ کر۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ یہ سارے انسان جب جنت میں جائیں گے تو نوجوان ہو کر شباب کی حالت میں جنت میں جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ترمذی کے اندر حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول میرا سفر بہت دور ہے، میرے پاس سواری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی اونٹ کا بچہ دینا یا کوئی اونٹ دینا جس پر میں سواری کر کے اپنا سفر طے کروں۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، کھڑا ہو کر کہنے لگے آپ مجھے اونٹنی کا بچہ دے رہے، اس میں کیسے سوار ہو جاؤں اور سفر کیسے طے کروں؟ پریشان ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرمائیے اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہے، اس میں پریشان ہونے کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مذاق کا ایک حد ہوتے ہیں، ایسے میں نہیں ہے کہ انسان بالکل کھڑک ہو جائے مذاق ہی نہ کرے، نہیں، اچھے مذاق ہیں، اچھے باتیں ہیں، لوگوں کو اچھے انداز میں اسلامی باتیں کہہ کر لوگوں کو ہنسانا یہ منع نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی فضول بات لوگوں کے سامنے کہہ کر لوگوں کو ہنسایا جائے، لوگوں کا دل سخت ہو جائے، اس سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی غصے میں ہوتے تھے، جب بھی کوئی صحابی آتے، کوئی دیہاتی سوال کرنے کے لیے آتے تو آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ جاتے، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ جاتے، آپ ہنس پڑ جاتے تو صحابی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام میں اس گھر کا، اس شخص کے لیے لمن حسن خلقه، جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنے کردار کو اچھا کرے، جنت کی سب سے اعلیٰ مقام جو جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس اعلیٰ مانگو۔ آپ نے فرمایا میں اس جنت کا گارنٹی دوں گا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ اخلاق اسلام میں سب سے عظیم عمل ہے۔ آپ نے بارہا حدیث سنے ہوں گے کہ اخلاق اختیار کرنے والے، اخلاق والے شخص کا درجہ جو ہے رات کو قیام، دین کو روزہ رکھنے والے سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔
ایک شخص سے پورے دن روزہ رکھتے ہیں، پورے رات قیام کرتے ہیں، اور ایک شخص صرف اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے اخلاق سے باقی دوسرے مسلمان ہیں خوش ہیں، تو پھر یہ شخص اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس مقام پر جو شخص سارے رات قیام کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اچھے اخلاق رکھنے والے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا تاکہ سارے اچھے اخلاق لوگوں کو بتاؤں، اچھے اخلاق کو اختیار کر لوں۔ تو یہ اچھے اخلاق اختیار کرنا یہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے، صرف سارے معاشرے، سارے انسانیت کو یہ حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آ گیا، مشہور حدیث ہے، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگے، صحابہ تلوار لے کے ٹوٹ پڑے اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ چھوڑو اس کو، تنگ نہیں کرو، اپنا قضاء حاجت مکمل کر لے پہلے۔ جب وہ قضاء حاجت مکمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول بلاتے ہیں اس کو، کہتے ہیں یا اعرابی ان هذه المساجد لم تبن لهذا وانما بنيت لذکر اللہ۔ اے اعرابی، یہ مساجد اس چیز کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تو اس میں قضاء حاجت کرو، بلکہ یہ مساجد اللہ کی ذکر کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اس کو، تو پھر وہ مسلمان ہو کر جب اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا ابدا۔ اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہیں کرنا۔ تو اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اللہ کی رحمت کو تھوڑے سے چھوٹا کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ آپ ہنس پڑ جاتے ہیں اس بات پر۔ تو اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا ہوتا تھا؟ کوئی دیہاتی جب ایک مرتبہ ملنے کے لیے آتے تو اس کا دل کرتا کہ بار بار اللہ کے رسول سے ملاقات کر لو، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ جاؤں، ان کی باتوں کو سنوں۔ تو اچھے اخلاق، اللہ کے رسول اچھے اخلاق کا مالک تھے، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن ہی اللہ کے رسول کا اخلاق ہے، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کے اندر جو اوصاف ذکر ہے، اللہ کے رسول نے ان سارے اوصاف کو اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے جب اچھے اخلاق اچھے کریں گے تو ہم اونچے مقامات پر، اونچے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر اخلاق اچھا ہوگا، ہمارے محافل، ہمارے مجلس ذکر سے اللہ کی یاد سے بڑھ چکا ہوگا، اور یہاں تک کہ ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق کا جنازہ بالکل نکل چکا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ جب ہم بازار میں کوئی فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر اچھے اچھے فروٹ رکھ دیتے ہیں اور نیچے بس سڑا ہوا خراب دے دیتے ہیں، اور جب لے کے گھر پہ آتے ہیں اوپر دو تین اچھے ہیں، نیچے سارے خراب ہیں۔ یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ اور جو ٹھیکیدار پیسے لے کے روڈ بناتے ہیں اور جو چیک کرنے کے والے آتے ہیں، دو تین جگہ چیک کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں دو تین جہنم کا انگارہ رکھ دیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے چلو، ایک ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ روڈ وہاں سے خراب ہو گیا، وہاں سے خراب ہو گیا۔ یہ بھی اخلاق ہے۔ یہ بھی معاشرے کے اندر اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ اخلاق کا کردار یہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان کے حیثیت سے ایک کیلا ہم کھاتے ہیں نا، اس کا چل کا روڈ پہ نہ پھینکے ہم۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کچرا نہیں پھینکنے، یہاں پیشاب نہیں کرنے، اور یہ کس کے لیے لکھتے ہیں؟ غیر مسلموں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچرا وہاں صفائی کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ پاکستان بھر میں ہر مساجد کے باہر لکھتے ہیں وضو خانے میں یا مسجد کی دیوار میں یہاں گندگی پھینکنا، پان نسوار گٹکا پھینکنا حرام ہے، نہیں پھینکو کرو، کچرا کرنا منع ہے۔ یہ کیا غیر مسلموں کے لیے لکھتے ہیں؟ مسلمان بھی کرتے ہیں یہاں پہ، تو پھر بھی ہم یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا اخلاق۔ اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے، وہ اس طرح نکل چکا ہے۔ تو اس لیے ہم اخلاق کو جب عام کریں گے، خود اپنے آپ کے اندر اپنے اخلاق کو لاگو کریں گے تو یقیناً معاشرے کے اندر امن پھیل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من یتکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل لہ بالجنہ، جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی کفالت دوں گا، جنت کی ضمانت دوں گا اس کو۔
جو مجھے یہ گارنٹی دے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بھیک نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دوں گا، جنت کا ضامن ہوں اس کے لیے۔ اور یہ حدیث کا راوی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول فرمایا ثوبان آپ مجھے وعدہ کرو، مجھ سے بیعت کرو کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بھیک نہیں مانگے گا، میرے ہاتھ سے بیعت کرو۔ وہ بیعت کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی ہم نے حضرت ثوبان کو یہ بھیک تو دور کی بات ہے، جب یہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اس کا کوئی چیز نیچے گر جاتے ہیں، کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے یہ چیز دے دو، خود نیچے اتار کر وہ چیز دے دیتے۔ تو کتنا حدیث کو سمجھنے والے صحابہ کرام تھے۔ تو وہ لوگوں کا اخلاق یہ ہوتا تھا جب بھی اللہ کے رسول کوئی بات کہتے تو اسی بات پر عمل پیرا ہو جاتے، اللہ کے علاوہ کسی آگے حق مت پھیلانا۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں بازاروں چوکوں کے اندر بھیک مانگنا تو یہ بالکل عادت بن چکا ہے ہر چوک کے اندر، اور یہ نہیں ہے کہ آج مانگیں گے صبح نہیں مانگیں گے، نہیں، یہ ایک روٹین بن چکا ہے۔ اور یا آپ کے ساتھ حق بات کہنے لگا ہوں، اگر آج اس کو 1 لاکھ بھی دے دے کل دوبارہ اسی جگہ پر کھڑا ہوگا، کیوں ہے؟ عادت بن چکی ہے، ایک تجارت بن چکا ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے، آج کل مولیوں کے اندر بھی یہ کام آ گیا ہے۔ کسی جگہ پہ دوسری اینٹ ڈال دیتے ہیں مدرسہ کے لیے تو پورے پاکستان میں گھومتے ہیں چندہ کے لیے کہ وہاں ہم نے مسجد بنایا ہے، مدرسہ بنایا ہے، یہاں پہ یہ ہے۔ اور یہاں تک واقعہ سچ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، ایک مسجد کے اندر، ایک مدرسے کے اندر صرف 4 طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کے پاس اخراجات نہیں ہے، تو پورے سال کیا کرتے تھے وہ؟ تو یہ ہے، یہ مشہور ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کا حقیقی مال، لوگوں کا مال حقیقی جگہ میں نہیں لگ سکتے، جہاں لگنے چاہیے وہاں نہیں لگ رہے۔ تو اس لیے ایسے جگہ کو اختیار کرے جہاں آپ کا حقیقی مال وہاں لگے، جہاں اللہ قبول کرے آپ کا مال۔ تو اس لیے ایسے لوگ بڑا مشہور ہو چکا ہے، ہر جگہ میں مانگنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، ہم سب پر فٹ آتے ہیں، جو مجھے یہ ضمانت دے گا، یہ گارنٹی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت اس کو دے دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کے کچھ ایسے آیت اور احادیث آپ کے سامنے پیش کیا، کچھ ایسے اعمال کرنے کے بدلے میں اللہ اور رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ بعض احباب نے دعا کی درخواست کیا ہے، ان کی بیٹی بیمار ہے، بعض کی والدہ بیمار ہے، اور بعض ہمارے نمازی بیمار ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اجمعین۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہمارے اس مسجد کی نمازیہ جو رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح پڑھتی تھی، حاجرہ ماسی رحمہ اللہ، ان کی طرف سے بھی کوئی دعا کی درخواست آئی ہے، دعا کرے اللہ رب العالمین ان کو بھی اپنے خصوصی رحمت کے ذریعے سے جنت میں مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو اپنے رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل کرے۔ اور دوسرا اعلان یہ کہ جس سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ جاری ہے، ہر جمعے کو یہاں اللہ کی توفیق سے جو چیز چندے کے لیے ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ جلدی یہ کام شروع ہو جائے۔ لیکن یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ مسجد ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف نماز پڑھنے تک نہیں ہے، بلکہ ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیکھنے چاہیے ہمیں کس چیز میں کیا چیز کی کمی ہے، کیا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں، وہ جب مسجد کے لیے آتے تھے نماز پڑھتے تھے
اور پوچھتے تھے کہ اس چیز میں کیا چیز کی کمی ہے، کیا چیز کی ضرورت ہے، صرف نماز کے حد تک نہیں قائم ہوتے، بلکہ ہمیں بھی اس چیز کی ذمہ داری کا اختیار کرنی چاہیے۔ تو ساتھی پیچھے کھڑے ہوں گے، تمام بھائی ساتھ مجھ سے تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔